بنی اسرائیل میں ایک لڑکا تھا، ایک بچہ تھا، وہ اپنی ماں کی ہر بات مانتا تھا، اپنی ماں کی بات کو نہیں چھوڑتا تھا، کوئی بھی کام کرتا تھا اپنی ماں سے پوچھ کے کیا کرتا تھا، یعنی اپنی والدہ اور ماں کا انتہائی فرما بردار تھا۔ ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ تو فرشتے نے اس بچے کو آزمایا، اس کا امتحان لیا۔ اس بچے کے پاس گھر پہ لڑکا سا تھا، اس کی والدہ کی ایک گائے تھی۔ وہ لڑکا اس گائے کو چراگاہ کے پاس لے کر گیا چرانے کے لیے، جیسے گاؤں میں ہوتے ہیں نا، کھیت وغیرہ کے پاس لے کر گئے۔ تو فرشتے انسانی شکل میں اس کے پاس آ گئے اور اس لڑکے سے کہا کہ آپ یہ گائے ہم پر بیچ دو، ہم پیسے دے دیں گے۔ تو اس لڑکے نے فوراً فرشتوں سے کہا، چونکہ وہ انسانی شکل میں تھے، لڑکے کو نہیں پتا تھا کہ یہ فرشتے ہیں، تو لڑکے نے فوراً ان سے کہا کہ میں گھر پہ امی سے پوچھ کر آتا ہوں۔ تو وہ لڑکا گھر چلا گیا، امی سے پوچھا کہ کچھ لوگ آئے ہوئے، وہ مجھ سے گائے اتنے پیسوں میں مانگ رہے ہیں، پیسے تھوڑے کم بتائے تھے انہوں نے۔ تو اس کی امی نے منع کر دیا کہ نہیں، ہمیں نہیں بیچنا ہے۔ تو وہ لڑکا واپس چلا گیا، ان کو بتا دیا کہ میری امی اتنے پیسوں میں نہیں مان رہی ہے۔ تو فرشتوں نے پیسے بڑھا دیے کہ اتنے پیسے میں ہمیں دے دو۔ تو لڑکے نے پھر کہا کہ میں اپنی امی سے پوچھتا ہوں، کیونکہ وہ ہر کام اپنی امی سے پوچھ کے کیا کرتا تھا۔ تو دوبارہ چلا گیا، امی نے دوبارہ کہا کہ نہیں، ہمیں اتنے میں بھی نہیں دینے۔ فرشتوں نے اور قیمت بڑھا دی۔ تو وہ لڑکا دوبارہ امی کے پاس چلا گیا پوچھنے کے لیے، امی نے پھر یہ کہا کہ نہیں، ہمیں اتنی قیمت پر نہیں بیچنی ہے۔ تو لڑکا سمجھ گیا کہ میری امی اس گائے کو بیچنا ہی نہیں چاہتی ہے۔ تو لڑکے نے آ کر ان لوگوں سے کہا جو فرشتے تھے انسانی شکل میں کہ یہ گائے ہمیں بیچنی ہی نہیں ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کیوں، اتنی زیادہ پیسے میں دے رہا ہوں، انسانی شکل میں تھے نا۔ تو اس لڑکے نے کہا کہ میری امی اس پہ راضی نہیں ہے اور میں اپنی امی کی رضا کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا ہوں، اپنی امی سے پوچھے بغیر میں کوئی کام نہیں کرتا ہوں۔ فرشتوں نے ان کا امتحان لیا اور بچہ کیا ہو گیا، امتحان میں کامیاب ہو گیا نا۔ امی سے پوچھ کے ہر کام کر رہا تھا، پیسے ان کو دے رہے تھے لیکن وہ تیار نہیں ہو رہا تھا۔ تو فرشتوں نے ان سے کہا کہ دیکھو، آپ اپنی امی کا فرما بردار ہو، آپ کے پاس کچھ لوگ آئیں گے گائے خریدنے کے لیے کچھ سالوں کے بعد، اور آپ ان کو اپنی گائے کی جتنی قیمت بتاؤ گے نا وہ آپ کو دیں گے، جتنی بھی قیمت ہو، کروڑوں کروڑوں کے حساب سے بتاؤ گے وہ بھی آپ کو دیں گے۔ یہ آپ کے لیے کیا ہے، انعام ہوگا۔ فرشتے چلے گئے، لڑکے کو تو نہیں پتا تھا یہ فرشتے، وہ تو سمجھ رہے تھے انسان ہے نا، انسانی شکل میں آئے تھے۔ تو آپ کو پتہ ہے سورۃ البقرہ، بقرہ کس کو کہتے ہیں، گائے کو۔ سورۃ البقرہ میں ایک قصہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، گائے کا قصہ ذکر کیا ہے کہ ایک آدمی کو دوسرے آدمی نے بنی اسرائیل میں قتل کر دیا، اس کا فیصلہ اس طرح کروا دیا کہ یہ لوگ کیا کریں گے، گائے ذبح کریں گے، اور پھر گائے کی شرائط اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ ایسی گائے ہوگی، رنگ ایسا ہوگا، عمر اتنی ہوگی نا۔ تو اس طرح گائے کہیں بھی نہیں مل رہی تھی ان کو، انہوں نے جب تلاش کیا، اور وہ گائے کون سی تھی، اسی لڑکے کے پاس جو گائے تھی وہ وہی گائے تھی جو تمام شرائط اس میں پائی جا رہی تھی۔ تو وہ لوگ اس لڑکے کے پاس آ گئے، وہ لڑکا تھوڑا بڑا ہو گیا تھا کہ ہمیں یہ گائے خریدنی ہے، دے دو۔ تو اس لڑکے کو تو پہلے فرشتوں نے انسانی شکل میں بتایا تھا کہ جتنی قیمت مانگو گے آپ کو ملے گا۔ تو اس لڑکے نے کہا کہ موقع غنیمت ہے، اس لڑکے نے کہا کہ میں اس گائے کی قیمت اتنا لوں گا کہ اس گائے کو ایک ترازو میں رکھیں گے، دوسرے ترازو میں اس کے بدلے سونا رکھیں گے، جتنا وزن اس گائے کی ہے نا، مثال 80 کلو کی گائے، صحیح ہے، جو ہے نا 200 کلو کی گائے، جتنے وزن اس گائے کو ہوگا اتنا ہی وزن مجھے سونا چاہیے، پھر میں دوں گا۔ وہ تو خربوں کے حساب سے بن رہا تھا نا، بہت زیادہ مہنگا بن رہا تھا، تو ان کو تو مجبوری تھی، ان کو تو خریدنا تھا، تو انہوں نے اتنا ہی سونا دے دیا اور وہ گائے ان سے لے لی۔ ایک غریب لڑکا کیا ہو گیا، کروڑ پتی بن گیا، بہت زیادہ مالدار بن گیا۔ کیوں پتہ ہے؟ ماں کی فرما برداری کی وجہ سے۔ وہ ہر کام کیا کرتا تھا، اپنی ماں سے پوچھ کے کیا کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں کیا انعام دیا، کروڑ پتی بنا دیا۔ غربت سے نکل کر کروڑ پتی بن گیا۔